علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ گزشتہ 2-3 جمعوں سے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے کچھ پیغام کے طور پر باتیں بیان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کو جو خبر ہوئی بہت خوش ہوئی۔ قبیلے قریش نے جب اپنے کانوں میں اس خبر کو سنا تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ پوری کائنات کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب، اس نے جب سنا تو جس نے سنایا تھا وہ اس کی ماضی تھی جس کا نام سویبیہ تھا۔ اس نے جب یہ مزدار سنا، خوشخبری سنی، تو وہ ماضی کو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور قیامت تک لکھی جائیں گی، جو بھی بیانات ہو رہے ہیں یا بیانات ہوں گے یا ہو چکے ہیں، کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ اس خاتون کا نام نہ آئے۔ سویبیہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس طرح وہ آزاد بادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ ان کو اعزاز حاصل۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد یا پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ یہ دو خاتون، ایک سویبیہ جو ابو لہب کی آزاد کردہ بادی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ دو خاتون ہو گئی۔
تیسری جو خاتون ہے ان کا نام حلیمہ سعدیہ ہے. اس زمانے میں لوگ اپنے شیر خوار بچے کو صحت کے لیے اور زبان کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے کہ گاؤں میں جا کر پلیں گے بڑھیں گے تو صحت اچھی ہوگی، زبان اچھی ہوگی. آج بھی عرب میں گاؤں کے لوگوں کی صحت اور گاؤں کے لوگوں کی عربی اچھی ہوتی ہے بنسبت شہر کے لوگوں. ہمارے ہندوستان کے اندر گاؤں کے لوگوں کا الگ تصور ہے، شہر کے لوگوں کا الگ تصور ہے. اور ہمارے معاشرے میں، ہماری تہذیب اور ثقافت میں تو کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے شیر خوار بچے کو کسی خاتون کے حوالے کر دے، وہ گاؤں میں لے جائے، اس کی تربیت کرے، اس کو دودھ پلائے. ہمارے ہندوستانی معاشرے اور تہذیب اور ثقافت میں اس زمانے میں کیا ہے، ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہوا تھا کہیں. لیکن اس زمانے کے اندر یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے شیر خوار دودھ پیتے بچے کو خاتون کے حوالے کر دیتے. خاتون گاؤں میں لے کے جاتی، ان کی پرورش کرتی، ان کو زبان سکھاتی. جب وہ بچہ چلنے لگتا، دوڑنے لگتا تو پھر لا کر اس کے ماں باپ کو حوالے کر دیتی، اپنی اجرت لے لیتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے اندر بہت ساری خاتون طائف سے آئی، قبیلہ بنو سعد سے آئی کہ ہم مکہ کے اندر بچوں کو لے کر لے جائیں گے، اجرت حاصل کریں. ان خواتین نے مالداروں کے بچوں کو لے لیا. حضرت حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، شوہر سے کہا بچے کو لے لیتے، اللہ ہمیں برکت دے گا. اتنا کہنا تھا کہ ان کے شوہر جو حارث ہے کہ آپ کی مرضی ہے آپ لے لیجیے. برکت سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنی گود میں لے لیا. حضرت آمنہ کو دیکھا. حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ان کے والد حضرت عبداللہ تو انتقال کر چکے ہیں، لیکن یہ بچہ بہت ہونہار بچہ ہے، ان کو اگر آپ لے جائیں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت سمجھ کر لے لیا. دنیا کی تاریخ میں ہے کہ جب آدمی مالداروں کی طرف بڑھتا ہے، لالچ کی طرف بڑھتا ہے، تو وقتیہ طور پر اسے کامیابی ہوتی ہے، لیکن مستقبل میں اسے اتنی کامیابی نہیں ملتی. اور جب آدمی کسی کمزور کا ساتھ دیتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، برکت کا معاملہ رہتا ہے، اللہ کی رضا کا معاملہ ہوتا ہے، تو وقتیہ طور پر تو اسے نقصان نظر آتا ہے، لیکن مستقبل میں اسے بہت فائدہ ہوتا ہے. وقتیہ طور پر اگر ہم کسی کو وقت دے دیں، کسی کو پیسے دے دیں، کسی کو کوئی چیز دے دیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا.
ہمارے میں کم ہو گیا، ہم اور کچھ کر سکتے تھے، لیکن مستقبل میں جا کر اسے فائدہ پہنچے گا، دنیا کے اندر بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ پہنچے گا۔ کمزوروں کی، مجبوروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی یا جو ہے مجبوروں کی مدد کرنا، برکت سمجھ کے مدد کرنا، اجر سمجھ کر مدد کرنا، اللہ کی یاد کے لیے مدد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے برکت سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم کام جو ہے برکت کے طور پر، اللہ کی رضا کے طور پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جس اونٹنی پر ہم سوار ہو کر آئے تھے وہ بہت کمزور، ہم قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن جب ہم جانے لگے اور ہماری گود میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم جیسے ہی اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی میں طاقت آیا، وہ اونٹنی جو چل نہیں سکتی تھی تیزی سے، وہ دوڑنے لگی، بھاگنے لگی اور قافلے کے آگے چلی گئی۔ قافلے والوں کو حیرت ہوئی، ایسا کیسے ہو گیا؟ مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اس اونٹنی میں طاقت ہے۔ لکھا ہے کسی بڑے ادیب نے کہ جب سواریوں پر سوار بدل جاتے ہیں تو سواریوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر جب سوار ہوئے تو اس کا انداز بالکل بدل گیا۔ جب سواریوں پر سوار بدل جاتے ہیں تو سواریوں کے انداز بدل جاتے ہیں، چنانچہ انداز بالکل اس اونٹنی کا بدل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اونٹنی بھاگنے لگی، دوڑنے لگی، آگے نکل گئی اور قافلہ جو ہے قبیلے بنو سعد میں پہنچ چکا۔ قبیلے بنو سعد میں جب قافلہ پہنچ چکا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اس وقت قبیلے بنو سعد کے اندر جو طائف کے بالکل قریب ہے، قحط پڑا ہوا، سوکھا پڑا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ جیسے ہی پہنچے حالات بدل جاتے ہیں۔ وہ بکریاں جن کو چرنے کے لیے چراگاہ میں گھاس نہیں تھی، گھاس اگنے لگی، وہ بکریاں جو کمزور تھیں ان کی بکریوں میں طاقت آ گئی۔ نور نبوت کی برکت سے قبیلے بنو سعد کے اندر وہ معاملہ ہو گیا کہ ہریالی ہی ہریالی آ گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے گا تو اس کی روح کے اندر، اس کے مال کے اندر، اس کی جان کے اندر ایک طرح کی ہریالی آئے گی، اس لیے کہ نور نبوت کا ایک ایسا سرچشمہ ہے، ایک ایسا منبع ہے کہ جس کی وجہ سے اسے ہر طرح سے کیا ہے سکون حاصل ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرا ایک اور بیٹا تھا جو سگا بیٹا تھا، عبداللہ ابن حارث، ان کو بھی میں دودھ پلاتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنی طرف پیتے، میں کوشش کرتے کہ کبھی ادھر بھی جو ہے معاملہ ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بعد میں ایمان لے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس بچپنے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا پیغام دیا کہ جو ہے آدمی کو اپنے حصے میں رہنا چاہیے، دوسرے کو حصے میں نہیں جانا چاہیے۔
ماں کے گہوارے میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پی رہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حصے میں نہیں پہنچے، اپنے حصے میں گئے۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت، سارے معاملے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اگر ہم اپنے حصے میں زندگی گزاریں، ہم عدل و انصاف کے ساتھ اپنے حصے میں رہیں، دوسروں کے حصے میں جائیں نہ۔ اس دنیا میں اپنے غم سے آج پریشان کوئی نہیں، اوروں کا سکھ دیکھ کر لوگ آج دکھی ہو جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کم سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے حصے میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، دوسروں کے حصے میں ہمیں داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے جو دودھ پلانے والی جو خاتون ہے، جو خوش نصیب ہے، تین ہیں، ایک کا نام سویبیہ، دوسرے ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، اور تیسرے جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبیہ کا جو ہے کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو جاتا ہے، حضرت جو ہے آمنہ کا بھی کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو جاتا ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹیوں سے نور نبوت کا جب اعلان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بعثت کا اعلان فرماتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ ایمان لاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک ان کے سامنے جو ہے بچھا دیتے ہیں، اور اسی طرح جو رضائی بہن تھی شیما جن کا نام آتا ہے، وہ جو کھلایا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا احترام فرمایا۔ یہ کیا ہے، بہت بڑا پیغام ملتا ہے امت مسلمہ کو کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اپنی ماں کا احترام فرمایا، رضائی ماں کا احترام فرمایا، اپنی بہن کا احترام فرمایا، اس طرح سے ہر بھائی کے اوپر اور اسی طرح ہر بیٹے کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا ہے، احترام کرے اپنی ماں کا اور اپنی بہن کا جو ہے احترام کرنا چاہیے۔ آج جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن جو ہے خواتین نے دودھ پلایا، یہ کیا ہے ہم یاد دلائیں اور ان کے کردار کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے خواتین کے تعلق سے، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز، جو شیرخوار بچے کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز مفید ہے تو اس کی ماں کا دودھ مفید ہے۔ اور ماں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فضیلت بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ ماں اگر جو ہے پاک دامنی اختیار کرتی ہے، وہ ماں اگر حلال کھاتی ہے، وہ ماں اگر نمازی ہے، وہ ماں اگر سچی ہے، وہ ماں عبادت گزار ہے، وہ ماں شکر گزار ہے، تو وہ سارا اثر اس شیرخوار بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ آج ہمیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج معاشرے کے اندر ہم جو ہے اچھی ماؤں سے محروم ہیں، اچھی جو ہے بہنوں سے محروم ہیں، اچھی بیویوں سے محروم ہیں۔ آج جو ہے کیسے اچھے بچے پیدا ہوں گے جب کیا ہے ہم سیریل دیکھیں گے، جب ہم گانا سنیں گے، جب ہم سوتے رہیں گے، جب حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رہے گی، سود اور جوا اور شراب اور طرح طرح کے خرافات کے اندر جب مبتلا رہیں گے، تو وہ بچہ یقین مانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت فرماؤ، اپنے بچوں کی صحت کی اور اپنے بچوں کے زبان کی اور اپنے بچوں کے مستقبل کی حفاظت فرمانا ہے۔ تو جیسے ہی بچہ دودھ پیتا ہے اسی وقت اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہونا چاہیے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔